خطبہ حجۃ الوداع جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری کو ہجرت کے 10ویں سال آپ نے جو ہے صحابہ اکرام کے بہت بڑے مجمع سے خطاب فرمایا. کئی اہم باتیں، کئی ضروری باتیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں بیان فرمائی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے لوگوں، میری ان باتوں کو غور سے سنو، غور سے سننے کے بعد ان باتوں کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ. جو باتیں میں نے تم سے کر رہا ہوں قریب ہے، ہمارے جو ہے بعد میں آنے والے ہیں، اور ان باتوں کو سن کر زیادہ عمل کریں. تو لہٰذا تمہارے لیے حکم ہے کہ تم میری ان باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچاؤ. وہ کون سے نکات تھے ان پر غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچاؤ. دوسرا نقطہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ جس طرح عزت اور احترام والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی، دوسرے مسلمان کی عزت، دوسرے مسلمان کا مال، یہ تمہارے لیے جو ہے حرمت والے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو. جس سے مال لیا، چاہے وہ قرض میں لیا ہو، چاہے کسی طریقے سے کسی کا مال لیا ہو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کرو. کسی سے امانت لی ہو تو اس امانت کو ان کے حوالے کر دو. کسی کی امانت کو لے کر اس میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. اذا تکلم کذب، منافق جب کوئی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جو ہے تمہارے پاس کسی کی امانت ہو تو اس امانت کو اس کے حوالے کرو. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو. کسی کو تنگ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، کسی کے جو ہے نقصان کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، چاہے وہ مال کے اندر نقصان ہو، جان کے اندر نقصان ہو، اس کی تمہیں اجازت نہیں. اور اس چیز کو بجا لانے سے تم بھی محفوظ رہو گے اور سامنے والا بھی محفوظ رہے گا. حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ان نقطوں کو دیکھیں، ایک ایک نقطہ آپ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے آخری ارشادات فرمائے، کیا آج ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں جو پورا دین کا خلاصہ ہے؟ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا لوگوں، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے متعلق تمہارے لیے سوال کرے گا. جو دنیا کے اندر تم نے کسی کا جو ہے حق تلفی کی ہے، دنیا کے اندر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا مال ضبط کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، جس طرح کا بھی عمل تم نے کیا ہے، چاہے وہ عمل تم نے نیک کیا ہو تو اس کا اجر تم رب کے سامنے پاؤ گے. اور اگر تم نے کسی کا نقصان کیا ہے تو اس اعمال کے متعلق جب رب کے سامنے تم کھڑے ہوگے تو رب تعالیٰ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ یہ عمل تم نے کیوں کیا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا، اور اسی لیے آج سے سارا سود ختم کر دو. مطلب سود حرام ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ دین اسلام یا شریعت کے اندر ہی آپ کی نجات ہے.
دین اسلام نے کون سی آسانی ہے جو آپ کو مہیا نہیں کی؟ دین اسلام اپنے لوگوں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، غیروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، انسانیت کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی، جب میں ایک عام فرد ہوں یا میں حکومتی سطح پر ہوں، جب میرا سارا معاملہ شریعت کے خلاف ہوگا تو ہم نجات پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو، تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو بندہ سود لیتا ہے وہ اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اللہ کے خلاف جنگ کر کے کون جیتے گا؟ جس نے پیدا کیا اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا تم نے اگر کچھ کیا ہے تم بھی اسے ختم کر دو، اگر نجات چاہیے تو اسے ختم کر دو۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، اور جب وہ اپنے حقوق پورا کر رہی ہوں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں پر تمہارے بھی حقوق ہیں، کچھ حقوق ان کے تم پر ہیں، کچھ ان کے فرائض ہیں، کچھ تمہارے فرائض ہیں، کچھ ان کے حقوق ہیں، کچھ تمہارے حقوق ہیں۔ لہٰذا جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرو، ورنہ جس طرح بندہ ماں باپ کے حقوق میں پکڑا جاتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق میں پکڑا جاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں پکڑا جاتا ہے، اس طرح بیوی کے حق میں بھی پکڑا جائے گا۔ ایسا نہیں، بیوی غلام نہیں ہوتی، شریعت نے اسے حق دیا ہے، اس سے آپ نکاح کے ذریعے اپنے عقد کے اندر لے کر آتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ شریعت سے ہی باہر چلی جائیں۔ یہ بھی میں واضح کر دوں، آپ کہیں کہ امام صاحب نے بتایا کہ نرمی رکھو کہ اتنی زیادہ نہ ہو جس طرح ہمارا حال ہو چکا ہے، اتنا آگے ہم بڑھ چکے ہیں کہ ہم پیچھے کا راستہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اور سارا ٹوٹلی شریعت کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کے رسم و رواج کو دیکھ لینا، کون سی ایسی رسم ہے جو شریعت کے موافق ہے؟ اور سارا کیا ہوتا ہے؟ اہم کردار عورتوں کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو حق دو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، نرمی کا رویہ رکھو۔ فرمایا کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور تمہاری بے لوث خدمتگار بھی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اس طرح نرمی کا رویہ رکھو کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی زنا کے قریب مت جانا، اور یہ زنا قرض ہوتا ہے، کوئی بندہ زنا کرتا ہے یہ قرض، گویا کہ وہ اپنے اوپر قرض چھوڑتا ہے۔ کسی بندے نے کی عورت سے زنا کر دیا، چاہے وہ اس کے خاندان کی تھی یا باہر کی تھی، جس کے ساتھ تھی، زنا کیا، اب وہ اس نے قرض چھوڑا، اب وہ اس کی بیٹی سے ادا ہوتا ہے، اس کی بہن سے ادا ہوتا ہے، یا اس کی ماں سے ادا ہوتا ہے، اس کے خاندان کی کسی سے بھی ادا ہوتا ہے، یہ قرض ہے اور اس کی ادائیگی ہوگی، تو لہٰذا جب ایسا گناہ ہے اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور استطاعت ہے تو حج بھی ادا کرو۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہو، کوئی اونچی ذات کا نہیں، کوئی نیچی ذات کا نہیں، کوئی قوم پرستی میں ایسا نہیں کہ کوئی پٹھان ہے تو وہ کم پستی ہے، مہاجر ہے تو وہ اس کا الگ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جتنی بھی قومیں ہیں، قبائل ہیں، بلوچ ہے، سرائکی ہے، جتنی بھی قومیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوم کے اندر اس وجہ سے تقسیم فرمایا تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہچانے، جھگڑے کرنے کے لیے نہیں کہ میری قوم آگے دوسرے کی پیچھے۔ رب تعالیٰ نے ایک معیار رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عربی اس بات پر فخر نہ کریں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا تو وہ بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہاں عربی اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہماری قومیں تو پیچھے ہیں، عربی بھی اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں قرآن عربی میں نازل ہوا تو میں بہت بڑا فضیلت والا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، عربی جانتے تھے اور عربی تھے،
اس بات پر عربی آدمی بھی فضیلت والا نہیں ہے اور نہ ہی عجمی آدمی فضیلت والا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فضیلت کا کوئی دار و مدار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ جس قوم کے اندر رب کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، رب کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا، تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا، وہی قوم فضیلت والی ہوگی۔ تو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک ہی چیز کا درس ملتا ہے، شریعت محمدی، دین اسلام اور اس پر عمل۔ اگر اس پر عمل کیا، اپنی نسلوں کو اس پر چلایا، تو اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات ہے۔ اگر اس سے ہم نے بے رخی برتی تو پچھلی قوموں کا حال ہمارے سامنے ہے، ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔